الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. 9 محرم الحرام 1443 ہجری 19 اگست 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 34. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلے آڈیو میں نے صحابہ کا عقیدہ بیان فرمایا سجدہ تعظیمی کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا، منع فرما دیا. ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ، اب کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے. اسی سلسلے کو، اسی حدیث کو، اسی کو اور ایک دوسری حدیث پاک سے اور تقویت دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک اس بارے میں، اسی ٹاپک پر، اور اسی کتاب، اسی تفسیر قرطبی جلد اول، اسی صفحہ نمبر 437، والیوم 1 پیج نمبر 437 میں تفسیر قرطبی میں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں. یہ ابن ماجہ شریف میں، یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک نقل ہے، اور بھی دوسری کتابیں بھی ہیں. حضرت ابو واقد رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، قال لما قدیم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ بہت بڑی ہمارے عقائد کو ثابت کرنے والی، اور ہم اہل سنت و جماعت جن عقیدوں پر قائم ہیں بالکل حق ہیں. یہ کتابوں سے 1450 سال پہلے سے صحابہ سے جو چلا آ رہا ہے، مدینہ شریف سے جو چلا آ رہا ہے، وہ عقائد ہیں. دیکھیے کیا ہے حدیث پاک کے الفاظ، کہ جب حضرت معاذ بن جبل ملک شام سے گئے ہوں گے تجارت کی غرض سے، یا کسی اور، یعنی مسلمان ہو کر کسی اور غرض سے سفر کیا تھا شام کی طرف. جب شام سے واپس لوٹے تو انہوں نے آتے ہی کیا کیا پتہ ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، سامنے پہنچے، تو سیدھا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر دیا. کیا الفاظ ہیں؟ سجدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ کر دیا، انہوں نے سجدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہی سجدہ کیا. پھر کیا ہوا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ. پچھلی حدیث میں نے کیا بتایا تھا کہ صحابہ نے کہا ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں تو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کر دیا، سجدہ کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ما ھذا، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قدمت الشام فرأیتهم یسجدون لبطارقتهم واساقفتهم. یا رسول اللہ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے عمراء کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو یا میرے آقا، میرے مولا، میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے یہ سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ وہی کروں، یعنی میں بھی آپ کو سجدہ کروں، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فلا تفعل، یہ مت کرنا، اب نہیں کرنا، سجدہ اب نہیں کرنا. فإنی لو امرت شیئا ان یسجد لشیء لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو، کسی غیر خدا کو، کسی اور چیز کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو
سجدہ کرے. اگر میں کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. کوئی بھی عورت، قسم کھا کر فرما رہا ہے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ عز و جل کی قسم، کہ عورت بیوی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں اور آگے ہے، یہاں تک کہ حتی لو سألہا نفسہا، اگر شوہر اسے اپنے پاس بلائے. اب پاس بلانے سے آپ جانتے ہیں کیا مراد ہے. یہاں تک کہ شوہر اسے بلائے، اگر وہ وہی علی قطب لم تمنعہ. قطب جو ہے یہ عرب میں ایک دستور تھا، یہاں پہ کتابوں میں لکھا ہے کرسی تھی، کہ کرسی پر جب حالت ولادت ہوتی تھی، ولادت کے وقت میں عورتوں کو اس کرسی پر بٹھایا جاتا تھا. یہ کہ اس کرسی پر بٹھا کر ولادت کی جگہ تک لے جایا جاتا تھا. یا ایک کرسی ہے جس پر ولادت کے وقت میں عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا. ولادت یعنی بڑی تکلیف کا وقت ہے، بڑا ہی یعنی بہت، اس میں تو یہ حال ہے کہ جان پر بناتی ہے اور جانے جاتی بھی ہیں عورتوں کی. فرمایا اس حالت میں بھی اگر شوہر اسے بلائے تو اسے جانا ہے، منع نہیں کرنا. یعنی بلانے سے مراد جو مرد کا حق ہے وہ اگر اس کی خواہش ہے تو اسے عورت کو پوری کرنی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اسی حالت میں بلائے گا کوئی مرد یہ تو کرنے والا ہے نہیں. سرکار نے اہمیت ظاہر فرمائی. اس پر میں آگے گفتگو کروں گا، پہلے ہم اپنی جو بات چل رہی اس پر آتے ہیں کہ یہاں پر جو صحابی جو ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، دیکھا جو وہاں کے غیر مسلم ہیں، ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے، وہاں کے اپنے بادشاہوں کو، اپنے عمرا کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. وہ آئے اور آتے ہی ان کے دل میں خیال ہوا تھا، وہیں پر سوچ لیا تھا کہ میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو بادشاہ ہیں ان سے بڑھ کر بادشاہ تو ہمارے آقا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بادشاہ تو سب سے اونچی. تو جب یہ چھوٹے موٹے بادشاہوں کو ان کے لوگ سجدہ کرتے تو میں کیوں نہ کروں. یہ سوچ کر آئے، آ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. اب حضور نے دیکھا سجدہ ہوا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جو کچھ تھا بیان کر دیا، میں سجدہ کرنا چاہتا تھا، میں نے وہاں دیکھا، میں نے سجدہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ معاذ، یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یہ نہیں کہا کہ معاذ تم کافر ہو گئے، کلمہ پڑھو. تم نے سجدہ کر دیا، مشرک ہو گئے تم، کلمہ پڑھو، واپس سے اسلام لاؤ. نہیں، صرف اتنا کہا کہ لا تفعل ھذا، اب نہیں کرنا. کیا یہاں پر کیا ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا کہ ہر سجدہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا. سجدہ تعظیمی الگ ہے، سجدہ عبادت الگ ہے. سجدہ عبادت کرنے والا اسلام سے خارج، کسی کو اللہ کے سوا سجدہ عبادت نہیں کر سکتے. سجدہ تعظیمی جو ہے وہ صرف حرام ہے. آپ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے کسی کو تو حرام کا حکم لگا سکتے ہو، اسے روک سکتے ہو، حرام کہہ سکتے ہو. کسی کو مشرک، کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا یہ کسی کو حق نہیں اس سجدے کی بنا پر. سیدھا یہی کہتے ہیں، سیدھا لوگوں میں عام شرک، ہر چیز کو شرک کا فتویٰ. یہ دیکھو شرک کر رہے ہیں، پیر کسی نے چوما کسی بزرگ کے، شرک. کسی پیر کے ہاتھ چومے، شرک فوراً. تو بھائی اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سجدہ کرنے پر شرک کا حکم نہیں لگایا. تم کہاں سے آ گئے یار؟ کیا حضور سے بڑے عالم ہو معاذ اللہ رب العالمین؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہیں علم ہے کہ سجدہ کرنے پر آدمی مشرک ہو جاتا ہے. حضور نے نہیں لگایا شرک کا فتویٰ، تم لگاتے ہو شرک کے فتوے. یہ حدیث ہے پاک، کر کے دکھاؤ اسے غلط. لگاؤ حضور پر حکم لگاؤ معاذ اللہ رب العالمین. تو پتا چلا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، بدنام کر رہے ہیں اہل سنت کو. اور اس طریقے سے ڈرا کر بدنام کر کر لوگوں کے جو ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، ڈرا کر اپنی ٹولی میں بھرتے جا رہے ہیں. ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ
سجدہ کیا صحابی نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، شرک کا حکم نہیں دیا، واپس سے کلمہ نہیں پڑھایا، بس اتنا کہا کہ سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ چلیے اب ایک اور حدیث پاک، اسی حدیث کو ایک اور دوسری روایت میں بھی موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے بھی سجدہ کرو گے؟ یہ ہے حدیث پاک، بے شک ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ ہر جو نفس جو ہے، ہر زندگی، ہر انسان کو جانا ہے اور ان کی قبریں بنے گی۔ تو آج تم اگر میرے حیات میں مجھے سجدہ کر رہے ہو تو تم کل قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے بھی سجدہ کرو گے؟ یہ سرکار نے راستہ ہی بند کر دیا کہ آج اگر میں یہاں سجدے کی اجازت دوں گا، کل قبر کو بھی سجدے ہوں گے۔ حضور نے راستے بند کر دیے کہ یہاں میری حیات میں مجھے سجدہ جائز نہیں، تو قبر کے پاس بھی بالکل جائز نہیں۔ تو اسی لیے جو درگاہوں کا جو معاملہ ہے میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ، یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں گا اس ٹاپک کو، نہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، یہ حدیث پاک ہے۔ اب تقویت الایمان میں اس حدیث سے کیا نکالا گیا پتہ ہے آپ کو؟ کہ کل جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے بھی سجدہ کرو گے؟ کہتے ہیں کہ یعنی میں بھی ایک نہ ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، میں بھی ایک نہ ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اس پر خوب ہمارے یہاں بیان ہوا، باتیں ہوئی، بہت سی کتابیں لکھی گئی، ان کا رد کیا گیا۔ مٹی میں ملنا کتنی بری بات ہے۔ پھر یہ الگ ہے نا، مٹی میں ملنے سے مطلب مٹی سے ملنا، مٹی سے ملنا اور مٹی میں ملنا بڑا فرق ہے بھائی۔ مٹی سے ملنا کچھ اور ہوتا ہے، مٹی میں ملنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے عالم کی بات کو صحیح کرنے کے لیے اس قدر دھاندلی مچا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر یہ صحیح ہوتا، مٹی میں ملنے والا ہوں لکھنا اگر صحیح ہوتا تو اسے تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ کے کرم سے میں نے ایک کتاب لکھی تھی پوری اس پر، تقویت الایمان میں تحریف کیوں۔ اس میں جو ان کا ایک اہل حدث کا عالم ہے، انتقال کر گیا، وہ غلام رسول مہر نام ہے جس کا، اس نے جب تقویت الایمان اپنے طریقے سے اس کو دوبارہ پرنٹ کروائی، اور وہ بھی سعودی عربیہ سے فری میں بٹی تھی حج کے موقع پر، اس میں اس نے اس عبارت کو تبدیل کر دیا، میں بھی ایک نہ ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا کو چینج کر دیا۔ اگر صحیح ہے تو چینج کیوں کیا؟ اور کیا لکھتا ہے؟ میں بھی ایک دن فوت ہو کر آغوش لحد میں جا سوؤں گا۔ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یہ کہا گیا، اور میں بھی فوت ہو کر آغوش لحد میں جا سوؤں گا۔ اتنی اچھی پوری عبارت جو توہین والی تھی اسے چینج کر دی۔ اگر توہین نہیں تو چینج کیوں کیا؟ اگر حق پر تھے تو چینج کیوں کیا؟ تو پتا چلا جھوٹے ہو، غدار ہو، بے ادب ہو، اسی لیے چینج کیا۔ اس عبارت میں غلطی ہے، اس عبارت میں بے ادبی ہے، اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے، اس لیے تم نے اسے چینج کیا۔ حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ قبروں کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس لیے حضور نے وہ الفاظ استعمال کیے، تم نے اٹھا کر مٹی میں ملا دیا حضور کو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ صاف صاف حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء حیا زمین میں بالکل زندوں کی طریقے سے ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور تم کہتے ہو مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ دیا کہ میں مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ پتہ، بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہوتی کچھ ہے، بیان کچھ اور کیا جاتا ہے، یہ اس کے جھوٹے اور غلط معنی اپنے من کے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے گمراہوں سے دور رہیے، خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، دور رہیے ان کی جھوٹے تبلیغ پر، جھوٹے علم پر مت جائیے، بچیے ان سے، بچیے ان کے جھوٹے بیانوں پہ، جھوٹے رونے دھونے پر مت جائیے، چاہے وہ طارق عزیز ہو، چاہے کوئی اور ہو، یہ سب آپ کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے، سب گمراہ کر دیں گے۔ خدا کے لیے ان سے بچ کے رہیے، اللہ ہمیں بچا کر رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں اس پر انشاءاللہ اس کے بعد والے آڈیو میں گفتگو کریں گے۔